بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ذوالحجہ کا مہینہ یقیناً یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اسلام کے دو بڑے بڑے جرنیل، دو مسلمانوں کے ہاں بہت بڑی شہادتیں اس مہینے کے اندر ہوئی ہیں دنیا میں، الہی کلمت اللہ کی خاطر، اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرنے کی خاطر ان دونوں اسلامی جرنیلوں نے اپنی جان اللہ رب العالمین کے دین کی سربلندی کے لیے پیش کی۔ ان میں سے ایک سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وحی والی زبان سے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بیر روما کو خرید کر لوگوں کے لیے، راہ گزرنے والوں کے لیے وقف کر دے گا، اس کے لیے جنت ہے۔ تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ اپنی جیب سے کنواں خرید کر وقف کر دیا، اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سچی زبان سے جنت کی بشارت کے مستحق ٹھہر گئے۔ پھر جنگ تبوک کے موقع پر جیش العسرہ کی تیاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں سے مدد تعاون کی استدعا کی، تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اشرفی اپنے گھر گئے، اشرفیوں کی جھولی بھر کر لا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دی۔ پیارے پیغمبر اس کو اپنے ہاتھوں میں الٹ پلٹ کر رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان کو کوئی نقصان نہیں، آج کے بعد کوئی بھی عمل کرے عثمان نے جنت کو خرید لیا ہے۔ پھر جیش العسرہ کے لیے ہی کتنے 100 اونٹ انہوں نے وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ساز و سامان سمیت پیش کر دیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی بشارت آپ کی زبان سے حاصل کی۔ پھر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ لفظ موجود ہیں صحیح بخاری کے اندر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ کے اندر تھے تو ابو بکر آئے، پھر عمر آئے، پھر عثمان آئے رضی اللہ عنہ، تو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اذن لہ وبشرہ بالجنہ، اس کو اجازت دے دو اور جنت کی بشارت اس کو دے دو، الا بلون تصیبہ، ایک آزمائش امتحان آئے گا جو ان کو پہنچے گی، اس آزمائش پر ان کو جنت کی بشارت عطا فرما دو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، تو اللہ کے نبی سے متعدد مرتبہ جنت کی بشارت پانے کا شرف حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا۔ پھر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور داماد، پہلے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر ام کلثوم رضی اللہ عنہ، وہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں امام الانبیاء نے اپنے جگر کے 2 ٹکڑے دیے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو یہ عظمت اور یہ شرف بھی اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ السابقون الاولون میں اللہ رب العالمین نے ان کو شامل ہونے کا اعزاز بخشا۔ وہ کہتے ہیں اسلام کے اندر آنے والا چوتھا فرد میں تھا جس کو اللہ رب العالمین نے اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دعوت پر سنتے ہی اسلام کی دعوت کو قبول کر لیا، اور اسلام میں السابقون الاولون میں شمار ہو گئے، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر دی، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ شرف بھی اللہ رب العالمین نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ اور دنیا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شرم و حیا کے عظیم الشان پیکر تھے اللہ رب العالمین کے آسمانوں کے فرشتے بھی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے حیا کرتے تھے۔ دنیا میں اللہ کی زمین پر 24 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے 12 سال تک عدل و انصاف اور دنیا میں اسلام کے غلبے کا زبردست کام کیا، اور ساری زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الہی کلمت اللہ کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کے میدانوں میں تمام غزوات کے اندر شریک ہوئے، سوائے غزوہ بدر کے، اور غزوہ بدر میں بھی وہ تیاری کر کے نکل چکے تھے، لیکن آپ کی اہلیہ محترمہ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا امام الانبیاء کی لخت جگر، وہ بیمار تھی، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے کر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو ان کی تیمارداری کے لیے پیچھے چھوڑ دیا اور ان کو ساتھ جانے کی اجازت نہیں دی، لیکن اجر میں، بدریوں کے اجر میں اور بدریوں کے جو ہے نا وہ غنیمت کے اموال میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شریک کیا۔ بدر کے علاوہ ہر جنگ میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اپنی جرت اور بہادری کے جوہر دکھائے اور کفر کا، شرک کا کلا کما کیا، اور یہ فطری بات تھی کہ دنیا میں اسلام دشمنوں کو، کفار کو
ان لوگوں سے بڑی شدید قسم کی تکلیف تھی، وہ نہیں برداشت کر سکتے تھے، جن کے عزائم خاک میں مل گئے، جن کے بڑوں کو ذلت اور رسوائی جن کے ہاتھوں اٹھانی پڑی، ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، ان عظیم اسلام کے جرنیلوں کے خلاف بغض، کینہ، عداوت، نفرت، حسد ان کے دلوں میں بھری ہوئی تھی۔ وہ کوئی کسر انہیں نقصان پہنچانے کی نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ یقیناً یہ فطرت ہے تمام کفار کی، جب وہ اسلام کے غلبے کو برداشت نہیں کر سکتے تو پھر اسلام کے غلبے کے لیے کام کرنے والوں کی عداوت اور دشمنی اپنے سینوں میں رکھ کر ان کو رستے سے ہٹانے کی، ان کو ختم کرنے کی، ان کے مشن کو ہمیشہ کے لیے بند کرنے کی سازشیں، کوششیں اس پر وہ چل پڑتے ہیں۔ یہ ہمیشہ سے دنیا میں کفار کا، اسلام دشمنوں کا، اللہ کے بندوں کے دشمنوں کا یہ طریقہ رہا۔ اسلام کے ان جرنیلوں کو جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اسلام کو غلبہ دیا، فتوحات ہوئی، مسلمانوں کو عزت ملی، کامیابیاں ملی، کفر اور شرک کی کمر ٹوٹ گئی، کفر اور شرک کے نظام دنیا میں بکھر گئے، امن اور سلامتی کے پھریرے دنیا میں لہرا گئے، تو یہ اسلام دشمنوں کو یہ چیز برداشت اور گوارا نہیں تھی۔ وہ سب کے سب اکٹھے ہو کر، کیا یہودی، کیا عیسائی، کیا مجوسی، کیا مشرکین، کیا منافقین، سب کے سب ان ہستیوں کے خلاف اکٹھے ہو کر ان کو رستوں سے ہٹانے کے لیے، ان سے اپنی ذلت، اپنی رسوائی اور اپنے نظاموں کے بکھرنے کا بدلہ لینے کے لیے پھر وہ ان کی جانوں کے درپے ہوئے۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے خلاف یہودی بھی میدان میں تھے، عیسائی بھی میدان میں تھے، ایران کے آتش پرست مجوسی بھی میدان میں تھے، عبداللہ بن سبا جو یہودی تھا اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمان ہونے کا دعوے دار تھا اہل بیت کی محبت کے نام سے، وہ بھی سب سے زیادہ متحرک تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف فتنے کو برپا کرنے میں۔ اور یہ سارے کافر، ان کو یہ کامیابی ملی عبداللہ بن سبا کے ذریعے بھی، اور تمام کافروں کی سازشوں سے بہت سے سادہ لو مسلمان جو زیادہ تر حالات سے بے خبر تھے، جنہیں زیادہ معلومات نہیں تھی، نئے نئے مسلمان تھے، ان کو ان لوگوں کی عظمتوں کا اور ان کے نظریات کا اور ان کے اخلاص کا اور ان کی محنت کا اور اسلام پر فدائیت کا، جن کو حقیقی طور پر اندازہ نہیں تھا، وہ ان شر پسندوں کی باتوں میں آ کر وہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف میدانوں میں جو ہے نا وہ کھڑے ہو گئے، اور ایک بہت بڑا محاذ اٹھا، مدینہ طیبہ کا محاصرہ کر لیا گیا۔ اور اس محاصرے کے دوران عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ راشد، احد العشرۃ المبشرہ بالجنہ، 24 لاکھ مربع میل اللہ کی زمین کے حکمران، دیانتداری اور عدل کو قائم کرنے والے حکمران، انہوں نے اپنی ذات کی خاطر ان منافقین کو جنہوں نے مدینہ کا گھیراؤ کیا اور سارے مسلم علاقوں میں، مسلم شہروں میں ایک بہت بڑا فتنہ کھڑا کر دیا، مسلمان گورنروں کے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گورنروں کے خلاف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر جھوٹے بہتان اور الزام لگا کر، تو کسی کے خلاف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو ہے نا وہ مسلح جدوجہد نہ کی، نہ کسی کو مسلح جدوجہد کرنے کی اجازت دی، کیونکہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی خاطر کسی کلمہ پڑھنے والے کا خون بہے اور وہ ایک فتنے کا حصہ بنے، بلکہ ان کے سامنے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ فتنوں کے متعلق ساری احادیث ان کے سامنے موجود تھیں کہ اگر فتنہ آپ تک پہنچ جائے تو آپ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس بیٹے حابیل کی طرح ہو جاؤ جس نے کہا تھا اگر تو مجھے قتل کرنے کا ارادہ کرے گا تو میں اپنے ہاتھ کو تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو بھی مد نظر رکھا، اور پیارے پیغمبر کی زبان سے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہادت کی پیشین گوئیاں کی گئی تھی، وہ بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر احد پر تھے، ابو بکر و عمر بھی ساتھ تھے، عثمان بھی ساتھ تھے، احد پہاڑ نے حرکت کی تو پیارے پیغمبر نے کہا اسبت احد فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، ابو بکر صدیق تھے، فاروق اعظم اور عثمان غنی رضی اللہ عنہما، ان کو ناطق وحی نے اپنے وحی والی زبان سے شہید کی پیشین گوئی کی کہ رب العالمین ان کو شہادت کے رتبے پر فائز فرمائیں گے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کا ذکر کیا اور ایسے ان الفاظ اور اس انداز میں ذکر کیا کہ لوگوں نے سنا بہت قریب ہے وہ فتنہ۔ تو ایک بندہ اٹھا کہنے لگا اللہ کے نبی جب وہ قتل اور فتنہ اور خروج ہوگا تو ہم کس کا ساتھ دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامینہ و اصحابہ، آپ نے امین اور اس کے ساتھیوں کا ساتھ دینا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ناطق وحی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا۔ پھر ایک حدیث ہے کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ جس کے راوی ہیں، اس میں ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کر رہے تھے، فتنوں کا ذکر کر رہے تھے، تو ایک شخص سر کو ڈھانپے ہوئے گزرا، تو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا علی الحق، یہ بندہ حق پر ہوگا۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھاگا اور عثمان رضی اللہ عنہ کو کندھوں سے پکڑ کر امام الانبیاء کے سامنے لا کر کھڑا کیا، میں نے کہا یہ بندہ، آپ نے فرمایا ہاں یہ بندہ، یہ حق پر ہوگا اور
اللہ نے قرآن مجید میں حق پر رہنے والوں کا ساتھ دینے کا جو ہے نا وہ حکم دیا، تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے تمام علاقوں کے گورنر اگر ان کو حکم دیتے حضرت عثمان بن عفان کہ ان بلوائیوں کے خلاف جنہوں نے مدینہ طیبہ کا محاصرہ کر لیا ہے ان کے خلاف لشکر لے آؤ، تو ان کا نام و نشان بھی نہیں ملنا تھا کہیں. لیکن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل پیرا ہوتے ہوئے فتنوں کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کی طرح ہونے کا پیارے پیغمبر کا فرمان اپنے مد نظر رکھے ہوئے اور ان پیارے پیغمبر کے فرامین کو، ان احادیث کو انہوں نے اپنے سامنے رکھا اور اپنے آپ کو شہادت کے لیے پیش کیا. تو یہ بلوائی آگے بڑھے. حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی صحابہ موجود تھے، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر میں آپ کا دفاع کرنے کی کوشش کی، لیکن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ان کو اس دفاع سے بھی روک دیا. کہا میری وجہ سے کسی کلمہ پڑھنے والے کا خون بہے میں صبر کروں گا، میرا اللہ رب العالمین سے عہد ہے کہ میں اس آزمائش پر، اس امتحان پر، میں نے نبی سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیا تھا کہ میں اس آزمائش پر صبر کروں گا، تو میں نے صبر کرنا ہے، آپ ان کو جو یہ چاہتے ہیں ان کو کرنے دو. تو انہوں نے آگے بڑھے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا. اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے. ان کو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ راشد، مسلمانوں کے 24 لاکھ مربع میل کے حکمران کو انتہائی بے دردی سے، سفاکیت سے ان کو شہید کر دیا گیا، اور ان کے مبارک لہو سے قرآن مجید کے اوراق بھی رنگے گئے. اور اس شہادت والی رات حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے خواب بھی دیکھا تھا کہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر و عمر وہ تشریف لائے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بھی ساتھ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ آج آپ ہمارے ساتھ افطاری کرو گے. ان ظالموں نے 31 دن تک مسلسل حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیے رکھا، اور ان تک، ان کے گھر والوں تک نہ راشن پہنچنے دیا، نہ پانی پہنچنے دیا. اکثر دنوں میں وہ روزہ رکھ کر جو ہے نا وہ گزارتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، لیکن اپنی وجہ سے کسی کلمہ پڑھنے والے کے خون کو بہانے کی اجازت نہیں دیتے تھے. تو یہ اسلام دشمن، یہ ظالم، یہ پراپے گنڈے کا شکار کچھ لوگ آگے بڑھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی شہادت والی مراد پا کر سرخرو اور کامیاب ہو گئے اور اللہ رب العالمین کی جنتوں میں چلے گئے. یہ شہادت جب ہوئی ہے تو مسلمانوں نے، یقیناً مسلمانوں کو تکلیف ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جو انہوں نے اسلام کے غلبے کے لیے 12 سال تک حکومت کی، فتوحات کی، اسلام کو غالب کیا، کفر شرک کو مٹایا اور اسلام دشمنوں کی کمر کو توڑا، اللہ رب العالمین ان کی ان نیکیوں کو یقیناً قبول فرما کے ان کو جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرمائے گا. اور اللہ ہمیں ان لوگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، ان کے منہج کو، ان کے طریقے کو اپناتے ہوئے اپنی زمین پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.